بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غدیر کا پیغام عام کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ۔ جب پیغمبر نے اعلان کر دیا تھا نا تو سارے صحابہ سے کہا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ، لازم و ضروری ہے بنا پر فرمان مصطفیٰ۔ It is necessary, obligatory upon all۔ رسول خدا فرما رہے فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ، جو حاضر ہے وہ اسے ضرور پہنچا دے جو غائب ہے۔ تو حبیب خدا نے فرمایا کہ بھئی ممبر بنا دیا گیا بہت طویل میں، یہاں پہ ایک جملہ جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اب سرور کائنات نے سب کو جمع کیا، کہا جو آگے چلے گئے واپس آئیں، جو پیچھے رہ گئے غدیر میں آئیں۔ یہی ہے نا، جو غدیر سے آگے نکل گئے، غدیر جنکشن تھا، چوراہا تھا، جنکشن جہاں سے راستے الگ الگ ہوتے ہیں، غدیر پہ عقیدے الگ الگ ہو رہے تھے۔ جو غدیر سے آگے نکلے واپس آؤ، جو پیچھے رہ گئے غدیر میں آؤ۔ کچھ آگے نکل گئے تھے، کہہ رہے تھے علی اللہ ہے، کچھ پیچھے رہ گئے تھے، کہہ رہے تھے ہم جیسا بندہ ہے۔ پیغمبر نے سب کو غدیر میں جمع کیا کہ نہ علی اللہ ہے، نہ علی تم جیسا بندہ، علی مولا ہے۔ تب حبیب خدا نے، میں آپ کی محبتوں کے لیے، آپ جی آپ تمام جی، تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے خطبہ شروع کیا۔ جب خطبہ شروع ہوا، سروں پہ بال نہیں تھے، لوگوں نے چادریں اوڑھ لی، وہاں پہ سب کے سب بیٹھ گئے سامنے پیغمبر اسلام کے ممبر کے صحابہ، یعنی مرد، دائیں طرف مرد، بائیں طرف مرد، ممبر کی پشت پہ خواتین۔ تو اب رسول خدا نے طویل خطبہ دیا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی مولا کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ اور ابھی کسی نے مجھے کراچی سے بھیجا تھا، نوجوان نے، بچے نے، کہ بھئی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر من کنت مولا فہذا علی مولا کے معنی خلیفہ کے ہیں، تو یعنی رسول خدا یہ فرما رہے تھے جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ۔ تو رسول خدا تو خلیفہ نہیں تھے، اس کا مطلب ہے تمہارا ترجمہ غلط ہے۔ تو ہم نے کہا تو آپ کیا سمجھے ہیں؟ پر پیغمبر یہ کہہ رہے تھے جس کا میں دوست، یعنی ساری امت یار بنا دی، جس کا میں دوست اس کے علی دوست نہیں۔ پیغمبر نے پہلے میننگ بتایا، مطلب بتایا، پھر لفظ مولا استعمال کیا۔ بے مولا کے کئی معنی، جیسا ظرف ویسا سمجھیں گے۔ مولا کے معنی دوست کے، مولا کے معنی اولا بالتصرف کے یعنی حاکم کے، مولا کے معنی آزاد کردہ غلام کے۔ جیسے لفظ امی 7 معنی ہیں، کتنے بولیں؟ 7 معنی امی کے۔ تو ایک ہے امی مان اللہ ان پڑھ، ایک ہے مکے کی سرزمین سے منسوب، ایک وہ جسے ماں نے پالا ہو، باپ دنیا سے چلا گیا وہ بھی امی۔ توجہ، ام القریٰ کا رہنے والا بھی امی۔ اللہ نے قرآن میں کہا نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، انجیل۔ توجہ، اللہ نے کہا وہ جسے میں نے بھیجا ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امی بھی ہے۔ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ ان پہ اچھی چیزوں کو حلال کرتا ہے، بری چیزوں کو حرام کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، ایسا ایسا ایسا۔ اتنی تعریفوں کے بعد کیا اللہ کہہ سکتا ہے ان پڑھ بھی ہے؟ ان پڑھ ہونا تعریف نہیں ہے۔ ابھی بھی بہت سے لوگ نہیں پہنچے۔ میں یہاں پہ مثال کے طور پہ کوئی مومن بیٹھے ہوئے ہوں، ساتھ میں بیٹا ہے، وہ کہے میرا بیٹا بڑا اچھا ہے، بڑا تابعدار ہے، فرما بردار ہے، اچھا ہے، امتحانوں میں فیل ہو گیا۔ بیٹا کہے گا یہ آپ نے میرے کی کیا عزت کروائی، اتنی تعریفیں کر آ کے ایک برائی کر دی؟ نہیں، لوگ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ تو فیل ہو جانا، ان پڑھ ہونا تعریف نہیں ہے۔ اب اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا میرا نبی، میرا رسول، میں نے کتاب دی، حلال بتاتا ہے، حرام بتاتا ہے، پاک ہے، کتابوں میں لکھا ہے، توریت میں اس کا نام، انجیل میں اس کا نام، انبیاء کا سردار، ان پڑھ نہیں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے وہ جو ساری سرزمینوں کی سرزمین ماں ہے، یہ اس کا سردار۔ تو بھائیان گرامی، اب یہاں رسول خدا یہ نہیں کہہ رہے علی جس طرح سے میں تمہارا دوست، علی تمہارے دوست۔ پیغمبر پہلے مطلب بتائیں گے۔ تو اب رسول خدا نے سارے مجمع سے سوال کیا۔ کون تھے؟ صحابہ عرب تھے، عربی جانتے تھے، سمجھتے تھے، قرآن جانتے تھے، بہت بڑے بڑے حافظ بیٹھے تھے۔ اب رسول خدا نے سوال کیا الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں آپ سب کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ قرآن کی آیت کو اپنے سوال کیا۔ قرآن کی آیت ہے نا
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پہ ان کے نفسوں سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں، نبی اولویت رکھتے ہیں. تو رسول خدا نے یہی صحابہ سے سوال کر لیا، الستو اولا بکم، کیا میں آپ سب کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، نام نہیں کہا، ہاں نہیں کہا، کہا بے شک، یس نہیں کہا. When the Holy Prophet asked the question, do I not have priority over your souls and you yourselves? They did not reply yes, they said of course. نہیں ہے مجمع، عرب تھے، ہاں نہیں کہا. انہوں نے کہا بے شک، یعنی یہ سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. کیا مانتے ہو؟ کہا بے شک. کہا فمن ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المومنین، میں مومنوں کا مولا ہوں. فمن کنت مولا فہذا. تو سرور کائنات فرما رہے ہیں کہ اللہ میرا مولا ہے، دوست نہیں. ہم نے نہیں کہا جس کا میں خلیفہ ہوں اس کے علی خلیفہ، جس کا میں مولا ہوں. عربی جاننے والے یہاں پہ میں جانتا ہوں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، خود شاہ صاحب بھی عربی جانتے ہیں، بہت سے لوگ عربی جانتے ہیں. سنیے گا غور سے، من سوال کے لیے بھی آتا ہے، ہو کون، اور من موصولہ بھی ہے. جس کا جب من موصولہ آ جائے نا تو یہ اپنے دامن سے کسی کو جانے نہیں دیتا. اب حبیب خدا فرما رہے اللہ میرا مولا، میں مومنوں کا مولا ہوں. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. نہیں ہے جس کا جنوں کا میں مولا، انسانوں کا میں مولا، انبیاء کا جس کا میں مولا، اس کے علی مولا. بھئی اگر ٹی وی پہ سوال ہو جائے اور وہاں کوئی بیٹھا ہوا ہو، اچھا دلیل دیجیے، آپ کہتے ہیں انبیاء سے علی افضل ہے پیغمبر کے علاوہ، تو دلیل کیا ہے؟ تو یہی حدیث سنا دیتے. یہ صرف ہمارے علماء نے نہیں لکھی، خلفاء نے بھی کہا ہے. 125 راوی ہیں اس حدیث کے، کتنے؟ 125 رپورٹرز، اور تینوں خلیفہ راوی ہیں، سارے صحابہ راوی ہیں، ام المومنین راوی ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب امیر کی بھی ماں تھی، نہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا، میری ساری جو پیغمبر فرما رہے ہیں میری ازواج کا میں مولا، میری ازواج کا علی مولا. کہ یہاں رسول خدا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب کیا ہوا؟ سب لوگوں نے چادریں لے رکھی تھی، اب تک 2-2.5 گھنٹے سے سب لوگ بیٹھے تھے. تو جیسے رسول خدا نے فرمایا من کنت مولا، آپ نے نہیں کہا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. تو ہر آدمی کہتا میرا بھی نام علی ہے. لوگ نام بدل لیتے بھئی، آج بھی لوگ نام بدل لیتے ہیں. اگر ماں میراث کسی کے نام لکھ جائے تو ہر بیٹا کہتا ہے وہ میں ہی ہوں. پیغمبر نے نہیں کہا جس کا میں مولا اس کے علی مولا، کہا جس کا میں مولا اس کا یہ من کنت مولا فہذا. غور فرمائے گا نہیں، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، یہ علی مولا. بس میں 4 منٹ باقی ہیں. یہ علی مولا، حبیب خدا نے فرمایا یہ علی مولا. ایک مرتبہ صحابہ کے سارے مجمع نے دیکھا، سب سے آگے ایک صحابی بیٹھے تھے، نام نہیں لوں گا. انہوں نے فرمایا بخن لکا یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے. رسول خدا نے کیا فرمایا ہے؟ جس کا میں مولا اس کے علی مولا. توجہ، وہ نہیں کہہ رہے بخن لکا یا علی، یا علی مبارک ہو، اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، یا علی. یہ جملے ان کے، یہ نہیں کہا یا علی
آپ کو مبارک ہو، آپ ہر مومن مرد و زن کے مولا بن گئے. کہا اے ابو طالب کے بیٹے، باپ کا نام تب لیا جاتا ہے جب باپ قابل فخر ہو. کہا اے ابو طالب کے بیٹے، اے ابو طالب کے بیٹے، آپ کو مبارک ہو، آج آپ میرے اور ہر مومن مرد و زن کے مولا بن گئے. بس یہ کہا اور فوراً رسول خدا کو دیکھا، کہا اجازت ہے ہم جائیں؟ میں نے بڑی کوشش کی ویسے ہی پیش کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ جائیں. پیغمبر نے کہا نہیں، جب تک سب میرے بھائی کی بیعت نہ کروں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. جب تک سب بیعت نہ کر لے تب تک کوئی نہیں جا سکتا. توجہ، دوستوں کی بیعت نہیں ہوتی. دوستوں کی بیعت نہیں ہوتی. کہ جب تک سب میرے بھائی کی بیعت نہ کریں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. کہا یا رسول اللہ، اتنا بڑا مجمع جب تک سب بیعت کریں گے کئی دن بیت جائیں گے. رسول اسلام نے کہا مجھے پرواہ نہیں. ایک اور صحابہ ہے، کہا یا رسول اللہ، یہ جو غدیر میں پانی ہے نا یہ کم ہے. یہ اتنے زیادہ لوگ، اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے، اتنے خچر، اتنی سواریاں، اتنے لوگ، 1.25 لاکھ، یہ پانی کم ہے. رسول خدا نے کہا کچھ لوگ کنواں کھودو. کہا یا رسول اللہ، ایک کنویں سے اتنا پانی کہاں سے آئے گا؟ کہا میرا عابد ہے. توجہ 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 توجہ، وقت نہیں ہے. کہ میرا عابد ہے، اثر دکھائے گا. اب میں یہ سوچتا تھا یہ کنواں کیوں کھدوایا؟ وہ غدیری کے پانی میں لعاب دہن ڈال دیتے. تو میرے ذہن میں آیا، پیغمبر نے سوچا کچھ لوگوں کو اسی میں مصروف کر دوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اور بھائی کنواں کھودو، کچھ لوگوں سے کنواں کھودو. وہ کنواں کھودنے لگے. فوراً کہا یا رسول اللہ پانی کھارا، ڈرنکیبل نہیں ہے، سالٹی پانی ہے. توجہ، پانی کھارا. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا ہوگا کنویں کو لاؤ. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. آپ تشریف لائے، لعاب دہن ڈالا کہ آپ چکھو. کہا یا رسول خدا، وہ پانی میٹھا ہو گیا. جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو اس کے خون کا اثر کیسا ہوگا؟ میں توجہ میں مکمل نہیں کر پاؤں گا تو توجہ سے سنیے گا. بس ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا بھائی، کہا یا رسول اللہ پانی کا انتظام کرو، کنویں کا انتظام. کہا یا رسول اللہ اتنے لوگ روکیں گے نا، سب کو کھلانا آپ کے ذمہ. کہا میری اونٹنی نہر کر دو. سرور کائنات جانتے میں جانے والا ہوں، قصبہ میری اونٹنی نہر کر دو. کہا یا رسول اللہ ایک اونٹنی، اتنا بڑا مجمع. کہا دعوت ذوالشیرہ بھول گئے. میرے چچا ابو طالب نے ایک بھیڑ کی ران سے سارے قبیلے کو سیر کر دیا تھا، جس پہ ابو لہب نے کہا تھا ابو طالب آپ نے ہماری توہین کی ہے. ایک ران پکا کے پورا قبیلہ بلا لیا، ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا بکرا کھانے والا. جناب ابو طالب نے کہا ابو لہب کھا، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، یہ ختم نہیں ہوگا. کہا کیسے؟ کہا میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا. توجہ بس بھائی. کہا کہ اونٹنی ذبح کر دی جائے، نہر کر دی جائے. بس سارا اہتمام پیغمبر کر رہے ہیں، سب آپ کے ذمہ. یا رسول خدا 1.25 لاکھ لوگوں کو آپ کھلائیں گے تو میں اپنے انداز سے پیش کروں. آپ فرمائیں گے علی کے نام پہ قیامت تک کھلاؤں گا. بس بھائی ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں جب تک سب بیعت نہ کر لیں تو بیعت شروع کہاں سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا بیعت میرے گھر سے. بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. یا رسول اللہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں، ایک ہی بیٹی ہے وہ علی کی زوجہ، تو بیعت کرے گا کون آپ کے گھر سے؟ آپ کے گھر سے بیعت؟ کہ ہاں میری ازواج. پیغمبر نے کہا بیعت میرے گھر سے. کہ اب جو علی کے
اب جو علی کے مقابلے میں جائے گا بیعت توڑ کے جائے گا. عادل کی بیعت کو توڑنا حرام ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. عادل معصوم نبی امام کی بیعت توڑنا کفر ہے. حبیب خدا نے کہا میرے گھر سے بیعت شروع ہوگی, خواتین سے کیسے بیعت لیں گے؟ تو اب بھائیوں نے لکھا کہ جناب امیر نے ایک ہاتھ پہ ابا رکھی, بیٹھ گئے. ہمارے ہاں ظرف آب زمین پہ رکھا, یہاں مولا بیٹھے. خیمے میں بیویاں آتی برقع میں بیٹھتی, پانی میں ہاتھ رکھتی, یا علی قسم کھا کے کہتی ہوں آپ کی اطاعت میں رہوں گی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آپ کی اطاعت میں رہوں گی. ساری خواتین نے بیعت کی. رسول خدا نے کہا خیمہ نصب کرو, اب علی مردوں سے بیعت لیں گے. میرے مولا کھڑے ہو گئے, مغرب کا وقت ہو گیا, میں نے تمام کیا. جیسے ہی مولا کھڑے ہوئے, 2 آدمی چینی گولیاں کر رہے تھے. یہ فارسی ہے. انگلش میں کہتے ہیں گوسپ. میں نے کچھ نہیں کہا. تو اب 2 افراد وہاں پہ کھڑے تھے, آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو انہوں میں سے ایک نے کہا اب کیا چلیں, کیا کریں؟ دوسروں نے کہا تم نے دیکھا علی کیا کر رہے ہیں؟ کہا کیا کر رہے ہیں؟ بیعت لے رہے ہیں. میں تو دیکھ ہی نہیں رہا. کہا میں وہی دیکھ رہا ہوں, علی کا ہاتھ زمین کی طرف ہے, ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے. Ali's palm is not facing the heavens, it is facing the ground. وہ تم دیکھو تو صحیح, علی کا ہاتھ ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے, زمین کی طرف ہے. انہوں نے بھی دیکھا. کہا تم نے تو بڑا اچھا نقطہ پکڑا, چلو شکایت کریں. پیغمبر کے پاس آئے, یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی بیعت ایسے نہیں ایسے لے رہے ہیں. کہا جب میں نے کہہ دیا علی مولا, خبردار شکایت کی, جاؤ علی سے بات کرو. اب علی سے کون بات کرے؟ ایک نے کہا بھائی تم بات کرو میں ساتھ دوں گا. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. تو وہ آئے, ان کا یا علی سوال تھا. کیا بات؟ یہ آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے. کہا ہاں. کہا کیوں؟ کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا, میں بیعت لے رہا ہوں. بیعت مانگنے والے اور